سب سے پہلے وضو کا مسنون طریقہ سماعت فرمائیں حدیث پاک کی روشنی سے۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے روایت کیا گیا ہے، آپ بیان فرماتے ہیں کہ میرے والد محترم سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے مجھ سے وضو کا پانی طلب کیا، وضو کرنے کے لیے پانی طلب کیا، تو میں نے وضو کا پانی لا کر آپ کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ آپ نے وضو فرمانا شروع کیا۔ آپ نے پانی میں ہاتھ ڈالنے سے پہلے دونوں ہاتھوں کو 3 مرتبہ دھویا، دونوں ہاتھوں کو کلائیوں تک یعنی یہاں تک اچھے طریقے سے 3 مرتبہ دھویا۔ اس کے بعد 3 مرتبہ آپ نے کلی فرمائی اور 3 مرتبہ آپ نے ناک کو صاف فرمایا اور 3 مرتبہ ہی آپ نے چہرہ مبارک دھویا۔ پھر آپ نے دائیں ہاتھ کو کونی سمیت دھویا، پھر بائیں ہاتھ کو کونی سمیت دھویا۔ اس کے بعد آپ نے اپنے سر مبارک کا 1 مرتبہ ہی مسح فرمایا۔ اس کے بعد آپ نے پہلے دایاں پاؤں ٹخنوں سمیت، پھر بایاں پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھویا، اور اس کے بعد مجھے پانی لانے کا حکم دیا کہ جو میں نے برتن کے اندر پانی بچا ہوا تھا وہ مجھے ارشاد فرمایا، تو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ آپ نے کھڑے ہو کر اس پانی کو نوش فرما لیا اور میں حیران ہوا۔ پھر میں نے جب حیرانگی کے ساتھ آپ کی طرف دیکھا تو آپ نے مجھے ارشاد فرمایا، اے بیٹے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حیران نہ ہوں، کیونکہ میں نے آپ کے نانا جان کو ایسے ہی وضو کرتے ہوئے دیکھا جیسے تم مجھے آج وضو کرتے ہوئے دیکھ رہے ہو۔ تو لہٰذا نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بھی وضو فرمانے کے بعد ایسے ہی وضو کا بچا ہوا پانی کھڑے ہو کر پی لیا کرتے تھے، نوش فرما لیا کرتے تھے۔ تو لہٰذا میں نے یہ جو سامنے آپ کے وضو کیا اور وضو کے بعد جو پانی پیا، یہ سارا کا سارا عمل مسنون عمل ہے، اور یہ سارا کا سارا وضو کا وہ طریقہ ہے جو میں نے تیرے نانے یعنی ہم سب کے جان و ایمان کے والی پیارے پیارے محمد عربی صلی اللہ علیہ وبارک وسلم سے سیکھا اور میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ تو یہ وضو کا مسنون طریقہ جو کہ حدیث پاک کی روشنی میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے کو سکھایا۔ آج کل ایک باپ ہونے کی حیثیت سے سب والدین کو چاہیے یا والد کو چاہیے کہ وہ اپنی اولاد کو ایسے ہی وضو کے طریقے اور غسل کے طریقے اور ایسے سارے امور جن کا شریعت سے تعلق ہو وہ ضرور سکھانے کی کوشش کیا کریں۔ اس حدیث پاک سے مجھے اور آپ کو یہ بھی درس ملتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی آج کے درس میں دوسرا سوال کہ وضو کے اندر کون سے امور ہیں جو سنت کا درجہ رکھتے ہیں۔ تو سب سے پہلے وضو کے اندر صاحب نور لزا نے 18 کام ایسے گنوائے ہیں، 18 امور ایسے گنوائے ہیں، کیونکہ بعض دفعہ پیپر میں سوال آ جاتا ہے کہ صاحب نور لزا کے نزدیک وضو کی سنتوں کی تعداد کتنی ہے، تو آپ نے اس کا جواب دینا ہے کہ وہ 18 تعداد انہوں نے بیان فرمائی۔ 18 چیزیں وضو کے اندر سنت ہیں۔ سنت وہ عمل ہوتا ہے کہ جو نبی اقدس صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کا فعل مبارک ہو، جس کام کو نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو وہ کام سنت بن جاتا ہے اور وہ سنت کہلاتا ہے۔ تو جیسا کہ میں اور آپ نے ابھی وضو کا مسنون طریقہ بھی پڑھا، اس کے اندر وضو کے تو 4 ہی فرض ہیں، باقی وہ کون سے کام ہیں جو سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم نے آپ نے وہ انجام دیے اور سیدنا امام حسین نے ان کو دیکھا، اور اس کے بعد مجھے اور آپ کو بھی وضو کرنے کا طریقہ سکھایا گیا۔ آئیے ان سنت کاموں کا ہم پھر ایک دفعہ جائزہ لیتے ہیں اور الگ الگ ان کو پوائنٹ ٹو پوائنٹ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ سب سے پہلے دونوں ہاتھوں کو کلائیوں تک دھونا، یہ سنت ہے، اور وضو کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لینا، یہ بھی سنت ہے۔ پوری بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لی جائے تو یہ بہت اچھا کام ہے، مگر اگر آپ نے صرف بسم اللہ اتنے لفظ کہہ دیے تو پھر بھی اللہ کے نام سے کام تو شروع ہو گیا، تو لہٰذا پھر بھی آپ کو سنت کا ثواب مل جائے گا۔ گویا کہ سب سے پہلے بسم اللہ پڑھنا اور اس کے بعد دونوں ہاتھوں کو کلائیوں تک یعنی یہاں تک دھونا، یہ سنت عمل ہے، کیونکہ یہ آگے طہارت کا آلہ بننے ہیں، تو اس لیے سب سے پہلے انہی کو دھو لیا جائے تو یہ سنت کا ثواب بھی مل جائے گا اور ساتھ ساتھ یہ آلہ جو ہے وہ صاف بھی ہو جائے گا۔ اور اگر اس پر گندگی لگی ہو، نجاست لگی ہو، پھر تو دھونا اس کا فرض بن جاتا ہے۔ گندگی نجاست کی صورت میں اگر نجاست وغیرہ نہ لگی ہو، عمومی حالت میں آپ وضو کرنا چاہتے ہیں تو پھر دونوں ہاتھوں کا دھونا یہ سنت کے درجے میں علماء کرام نے فقہاء کرام نے درج فرمایا ہے۔ اور اس کے بعد تیسری سنت ہے مسواک کرنا۔ اگر مسواک نہ ملے تو پھر کیا کیا جائے؟
تو اس حوالہ سے سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث پاک ہے کہ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو انگلیاں ہیں یہ مسواک کے قائم مقام ہیں۔ یعنی میں اور آپ نے اگر مسواک نہیں مل رہی اور جلدی بھی ہے نماز میں پہنچنا ہے تو یہ انگلی کو ہی پھیر لیا جائے منہ کے اندر، تو اس سے بھی ہمیں ثواب مسواک کا اللہ رب العالمین کی بارگاہ سے مل جائے گا۔ اور نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میری امت پر مشقت والا کام نہ ہوتا، شاق نہ ہوتا، مشکل نہ ہوتا تو میں ہر نماز کے ساتھ مسواک کرنے کا حکم دیتا۔ اور اسی طرح اماں عائشہ صدیقہ عفیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث پاک ہے، آپ نے مسواک کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ وہ نماز جس سے پہلے آپ نے وضو کیا اور مسواک بھی کیا، مسواک کر کے وضو کرنے کے بعد جو نماز پڑھی وہ بغیر مسواک کے کی وضو کر کے نماز پڑھے جانے سے 70 درجے زیادہ ثواب رکھتی ہے۔ یعنی آپ نے اگر وضو کیا اور وضو کے اندر مسواک کا استعمال کیا تو اس نماز کا ثواب دوسری نماز جس کے اندر مسواک کے بغیر وضو کیا ہے اور نماز پڑھی ہے اس سے 70 درجے زیادہ ثواب رکھتی ہے۔ اس لیے اگر 70 درجے عام نماز سے آپ زیادہ ثواب لینا چاہتے ہو تو پھر وضو کرنے سے پہلے مسواک کا کام ضرور کر لیا کرو۔ ایک تو سنت کا ثواب بھی ملے گا اور دوسرا نماز کے ثواب میں مزید جو زیادتی ہو جائے گی اور نماز کے ثواب میں مزید بڑھوتری ہو جائے گی۔ اور اس کے بعد اگلا جو سنت عمل ہے وہ 3 بار کلی کرنا، 3 بار منہ کے اندر کلی کرنا اچھے طریقے سے، یہ بھی سنت ہے۔ ایک ہی چلو سے کر لی جائے تو پھر بھی سنت کا ثواب ہے، اور اگر تینوں کلی کرتے کے وقت اگر الگ الگ پانی لے لیا جائے تو پھر بھی سنت کا ثواب مل جائے گا۔ اسی طرح 3 ہی چلوؤں کے ساتھ ناک میں پانی چڑھانا، ناک میں پانی دائیں ہاتھ سے چڑھائیں گے اور بائیں ہاتھ کی اس چھنگلی سے، چھوٹی انگلی سے ہم ناک کو اندر سے جھاڑیں گے، اچھے طریقے سے صاف کریں گے، یہ بھی سنت ہے۔ اور اسی طرح جو داڑھی ہے، گھنی داڑھی، ایک ہے وہ تھوڑی داڑھی جس کے اندر سے آپ کی جلد نظر آ رہی ہوتی ہے، اور اگر گھنی داڑھی ہو تو وہ چہرے کا حصہ ہی بن جاتی ہے، جس کے سے اندر جلد نظر نہ آتی ہو تو جب آپ وضو کریں گے تو اندر سے اچھے طریقے سے اس کی جلد تک پانی پہنچانا اور داڑھی کا خلال کرنا، یہ بھی سنت کہا گیا ہے۔ داڑھی کو اندر سے اچھے طریقے سے صاف کرنا، اس کو خلال کرنا، پانی پہنچانا، یہ سنت ہے۔ اور اسی طرح انگلیوں کا خلال کرنا، اگر پاؤں کی انگلیاں جڑی ہوئی ہیں یا ہاتھوں کی انگلیاں زیادہ جڑی ہوئی ہیں تو ان کے اندر ایسے خلال کرنا، انگلی کو انگلی میں داخل کر کے پانی پہنچانا، یہ بھی سنت عمل ہے۔ اور اسی طرح اعضاء کو 3 بار دھونا، جتنے بھی دھونے والے اعضاء ہیں، دھونے والے اعضاء، سر کا مسح کرنا دھونے میں نہیں ہے، وہ ایک بار ہی کیا جائے گا۔ حضرت علی نے بھی ایک بار ہی کیا اور نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سر کا مسح ایک بار ہی فرمایا، اور جب کہ جتنے بھی دھونے والے اعضاء ہیں ان کو 3 بار دھویا جائے، اور یہ سنت ہے۔ اور پورے سر کا مسح کرنا، یہ بھی سنت عمل ہے کہ آپ نے اگر چوتھائی سر کا مسح کیا تو یہ صرف فرض ادا ہوگا، پورے سر کا احاطہ کر لیا تو اس سے پورے سر کا احاطہ کرنا، پورے سر کا گھیرا کرنا، پورے سر کا مسح کرنا، یہ مسنون عمل ہے۔ اس طرح کانوں کا مسح کرنا، کانوں کے پیچھے سے، یہ بھی مسنون عمل ہے۔ اور اسی طرح اعضاء کو ملنا اچھے طریقے سے، یہ نہیں ہے کہ صرف پانی پھیر لیا جائے، وضو تو ہو جائے گا، فرض تو ادا ہو جائے گا، مگر کامل طریقے سے اگر آپ وضو کرنا چاہتے ہیں تو اعضاء کو مل کے اچھے طریقے سے اس کو دھونا، یہ بھی مسنون عمل ہے۔ اس کے بعد پے در پے وضو کرنا، پے در پے یعنی مسلسل، ایسا نہ کیا جائے آدھا وضو کر لیا پھر دکان پہ کوئی چیز لینے چلے گئے پھر آگے آدھا شروع کر دیا، تو یہ سنت پر عمل نہیں ہوگا، وضو تو ہو ہی جائے گا، بلکہ وضو کو اچھے طریقے سے جب وضو شروع کر دیں تو پھر آخر تک وضو کرتے ہی رہیں، اور یہ پے در پے کا معنی ہے یعنی مسلسل وضو کیا جائے، یہ بھی سنت ہے۔ اسی طرح نیت کرنا کہ آپ جو وضو کر رہے ہیں ثواب کی نیت کر لینا کہ میں نماز کے لیے، قرآن کے لیے، جو بھی آپ نیکی کا کام کرنا چاہتے ہیں کہ نیکی کے لیے، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے لیے میں نیت کرتا ہوں، کیونکہ نیت دل کے پکے ارادے کا نام ہے، اور زبان سے کہہ دیں گے آپ، ادراک کر لیں گے اس کا، تو یہ سنت عمل ٹھہر جائے گا۔ نیت کرنا وضو کے اندر سنت ہے۔ اس کے بعد قرآن پاک کی تصریح کے مطابق، یعنی جو ترتیب قرآن نے بتائی ہے کہ سب سے پہلے چہرہ دھونا ہے، پھر ہاتھوں کو کونیوں تک دھونا ہے، پھر سر کا مسح کرنا ہے، پھر پاؤں کو دھونا ہے، یہ قرآن کی وضاحت سے مجھے اور آپ کو وضو کے ایک ترتیب دی گئی ہے، اس ترتیب سے وضو کریں گے تو یہ سنت ہے۔ اگر آپ نے پہلے پاؤں دھو لیے، پھر آپ نے چہرہ دھو لیا، پھر سر کا مسح کر لیا، پھر ہاتھوں کو کونیوں تک دھو لیا، وضو تو ہو جائے گا، مگر سنت کا ثواب
آپ کو نہیں ملے گا۔ سنت کا ثواب لینا ہے تو جو وضو کی ترتیب سنت کے مطابق، حدیث کے مطابق مجھے اور آپ کو بیان کی گئی ہے، اس پر عمل کریں گے تو ہمیں سنت کا ثواب ملے گا۔ اس کے بعد سر کے اگلے حصے سے لے کر یہاں سے، ایسا نہیں ہے کہ الٹا سر سے مسح شروع کیا جائے، الٹا بھی شروع کیا جائے تو مسح تو ہو ہی جائے گا، مگر سر کے اگلے حصے سے مسح شروع کرنا اور پیچھے کی طرف لے جانا، یہ پورے سر کو گھیرنے کا طریقہ ہے، یہ سنت عمل ہے۔ اسی طرح گردن کا مسح کرنا، گردن کا مسح کرنا، بعض لوگوں نے لکھا یہ مستحب عمل ہے اور بعض لوگوں نے کہا یہ سنت عمل ہے۔ بہرکیف گردن کا مسح کر لیا جائے، یہ سنت کا بھی ثواب مل جائے گا، اگر مستحب ہے مستحب کام کیا جائے تو اس پر بھی اللہ کی طرف سے ثواب کی امیدوار تو ہم رہتے ہیں۔ یہ وہ سارے کام ہیں جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیے جو وضو کے اندر سنت کا درجہ رکھتے ہیں، سنت کا درجہ رکھتے ہیں، کہ دونوں ہاتھوں کو کلائیوں سمیت دھونا، بسم اللہ پڑھنا، مسواک کرنا، اور اسی طرح 3 بار کلی کرنا، 3 بار چلوؤں کے ساتھ ناک میں پانی چڑھانا، اور اسی طرح ایک چلو کے ساتھ نیچے والی داڑھی کو اچھے طریقے سے دھونا، اور یعنی خلال کرنا، انگلیوں کا اعضاء کو 3 بار دھونا، ایک بار سارے سر کا مسح کرنا، کانوں کا مسح کرنا، پے در پے مسح کرنا، اور اسی طرح نیت کرنا، قرآن پاک کی بیان کی گئی جو وضاحت ہے، ترتیب ہے، اس کے مطابق وضو کرنا، اور اسی طرح سر کے اگلے حصے سے مسح کرنا شروع کرنا، گردن کا مسح کرنا۔ تو یہ سارے امور صاحب نور العزا نے سنت کے درجے میں رکھے ہیں۔ جب میں اور آپ ان سنن پر عمل کریں گے تو ہمارا وضو کامل ہوگا، جب وضو کامل ہوگا تو نماز کو بھی اللہ رب العالمین کامل اور اکمل بنا دے گا۔